اس اسلام کے لیے صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی آج ہم دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب کیا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم کے بادشاہ نے قید کر لیا، آپ کو زنجیروں سے جکڑ دیا ہے اور کہا جا رہا ہے ایمان کو چھوڑ دو، لیکن عبداللہ بن حذافہ کہہ رہے ہیں میں ایمان کو نہیں چھوڑوں گا، اسلام کو ترک نہ کروں گا۔ اب کیا ہے، رومی بادشاہ کہتا ہے عبداللہ بن حذافہ ایمان کو چھوڑ دو، تمہیں بادشاہ دے دی جائے گی، ہیرے جواہرات دے دیے جائیں گے، آدھی بادشاہ تمہیں عطا کر دی جائے گی، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کروا دوں گا، لیکن تم اسلام کو چھوڑ دو۔ عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں مجھے تیری بادشاہ کی ضرورت نہیں، مجھے ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں، مجھے کسی خوبصورت لڑکی کی ضرورت نہیں، بلکہ میرا ایمان بادشاہ سے بڑھ کر ہے، ہیرے جواہرات سے بڑھ کر ہے، میرا ایمان دنیا کی تمام خوبصورت سے خوبصورت چیز سے بڑھ کر ہے۔ پہچان تو دے سکتا ہوں لیکن ایمان نہیں دے سکتا۔ لیکن آج مسلمان کیا ہے، اگر دکان پہ کسٹمر کھڑا ہے تو کسٹمر نہ چلا جائے، نماز چاہے چلی جائے، کسٹمر نہ جائے، کھیت میں پانی لگا رہا ہے، اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو چاہے نماز جاری تو چلی جائے لیکن کھیت میں پانی لگ جائے۔ اگر کوئی فلم چل رہی ہے، کوئی سیریل دیکھ رہا ہے، اذان ہوگی تو مائیں کے کہتے ہیں بیٹا آواز بند کر دو اور سیریل چلنے دو۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا حال ہو چکا، بتائیے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں، دعائیں قبول کہاں سے ہوں گی؟ بلکہ روایتوں کے اندر آتا ہے اگر کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے تو حکم ہے قرآن کو بند کر کے اذان کا جواب دے، اذان کو سنے تو پیارے ایک طرف قرآن کے لیے حکم ہے کہ قرآن کو بند کر دیا جائے، اگر پڑھ رہا ہے اسے روک دیا جائے، اذان کو سنے، اذان کا جواب دے، اور ایک طرف اپنے سیریل کو دیکھیں، بیٹے سے کہتے بیٹا سیریل چلنے دو، آواز بند کر دو۔ لیکن کچھ لوگ اتنے بے غیرت ہوتے ہیں، اذان ادھر ہو رہی ہے ادھر فلم چل رہی ہے، نماز ہو رہی ہے ادھر گانے چل رہے ہیں، نماز مسجدوں میں ہو رہی ہے، لیکن یہ لوگ اپنی واہیات میں مشغول ہیں، پھر دعا کرتے ہیں اللہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ اللہ ہم برباد ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے۔ ارے خدا کا شکر کرو، اللہ عذاب نازل نہیں کر رہا، ہمارے تو کام ایسے ہیں، اگر صبح کرے تو اللہ شام کو برباد کر دے، اگر شام میں گناہ کرے اللہ صبح میں برباد کر دے، لیکن اللہ ہمیں مہلت دے رہے ہیں، اے میرے گناہگار بندو تم گناہ کر رہے ہو لیکن میری مہلت ہے، تم توبہ کر لو، تم نے گناہ کیا لیکن تم توبہ کر لو، لیکن افسوس ہے اس مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، بات چل رہی تھی، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ ہے، بادشاہ نے قید کر لیا ہے، کہا عبداللہ بن حذافہ اسلام کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو، تمہیں بادشاہت دے دی جائے گی، تمہیں ہیرے جواہرات سے تول دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں اے بادشاہ میں جان تو دے سکتا ہوں، میں سب کچھ دے سکتا ہوں لیکن ایمان نہیں دے سکتا۔ اب کیا ہے، عبداللہ بن حذافہ کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، روم کا بادشاہ کہتا ہے اس کے اوپر تیر برسائے جائیں، عبداللہ بن حذافہ کو چیتی کیا ہے زنجیروں سے جکڑ دیا ہے، تیر برسائے جا رہے ہیں، کوئی تیر آپ کے ہاتھ میں لگتا ہے اور بادشاہ کہتے ہیں عبداللہ بن حذافہ ایمان کو چھوڑ دو، لیکن آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، دوسرا تیر لگتا ہے، پھر بادشاہ کہتے ہیں اسلام کو چھوڑ دو، آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تیسرا تیر لگتا ہے، کوئی تیر ران پر لگ رہا ہے آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کوئی تیر ہاتھ پر لگ رہا ہے آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ تیروں کی بوچھار کر دی گئی، آپ کے ہاتھوں کو زخمی کر دیا گیا، بازو کو زخمی کر دیا گیا، رانیں زخمی ہو گئی، پنڈلیاں زخمی ہو گئی، اور عبداللہ بن حذافہ سے کہا جا رہا ہے، بادشاہ کہہ رہے ہیں اے عبداللہ بن حذافہ اب بھی تمہارے اندر جان ہے، وہ عبداللہ بن حذافہ زخموں سے چور ہیں، لہو لہان ہے، بادشاہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جان بخش دی جائے گی، تمہیں مال سے نواز دیا جائے گا، تمہیں بادشاہ دی جائے گی، اے عبداللہ ایمان کو چھوڑ دو۔ عبداللہ کہہ رہے ہیں اے بادشاہ یہ جان ہے تو اپنے مجھ سے جان لے سکتا ہے، میرے بازوں کو کاٹ سکتا ہے، میرے پیروں کو کاٹ سکتا ہے، زبان کو کاٹ سکتا ہے، آنکھوں سے اندھا کر سکتا ہے، لیکن میرے دل سے ایمان نہیں چھین سکتا۔ یہ ہے مسلمان، دیکھیں اتنی مشکلوں سے اسلام پھیلایا ہے لیکن آج ہم بڑی خوشی سے اسلام کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ہم خود اپنی اس پیارے دین کو جسے صحابہ نے اپنے خون سے سینچا خود برباد کرنے پر تل گئے۔ یہاں پر بادشاہ کیا کہہ رہے ہیں ایمان کو چھوڑو، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں ایمان کو نہیں چھوڑوں گا، اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ آج اگر ہمارے اندر کوئی ہو، کوئی نوجوان ہو، اسے کوئی لیڈر آ کر کہے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، تمہیں کیا پی ایم کی گدی پر بٹھا دیا جائے گا؟ اگر 100 ہے 100 میں سے ایک ہی ایسا ہوگا جو نہ کر دے، ورنہ 99 لوگ کہیں گے آپ ٹھیک ہم اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ پھر رہ کیا گیا اسلام چھوڑنے کے اندر؟
نماز ہم نہیں پڑھتے، قرآن ہم نہیں پڑھتے، دین سے دور ہم ہیں، بہو بیٹیاں بے پردہ ہماری ہو گئی، شراب مسلمان پی رہا ہے، جوا مسلمان کھیل رہا ہے، بیاہ شادیاں مسلمانوں کی یہاں پر ہو رہی ہیں تو بہو بھی ناچ رہی ہے، بیٹا بھی ناچ رہا ہے، باپ بھی ناچ رہا ہے، سب ناچ رہے ہیں، حیا کا جنازہ نکل گیا، کون سا ایسا کام ہے جو مسلمان نہیں کر رہا؟ ٹھیک ہے نا، سب کام تو وہی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں رسول کے عاشق ہیں تو پیارے۔ عشق ایسا نہیں، عشق تو وہ ہے جو بندہ نمازی پڑھے، نمازی ہو۔ عشق بھی عاشق، سچا عاشق رسول تو قرآن پڑھنے والا ہوگا، سچا عاشق رسول تو اپنے اخلاق کو سنوارنے والا ہوگا، سچے عاشق رسول کی بہو بیٹیاں بے پردہ نہیں بلکہ باپردہ گھروں سے نکلیں گی۔ لیکن افسوس ہے بھائی کے سامنے بہن بے پردہ جا رہی ہے لیکن بھائی نہیں روک رہا، بیوی بے پردہ جا رہی ہے شوہر نہیں روک رہا، بیٹی بے پردہ جا رہی ہے باپ نہیں روک رہا۔ اے پیارے دوستو، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ نمازی ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، حج کرنے والا ہو، خوب زکوٰۃ دینے والا ہو، تسبیحہ پڑھنے والا ہو، لیکن اگر اس کی بہو بیٹی بے پردہ آ رہی ہے جا رہی ہے، بیوی بے پردہ آ رہی ہے جا رہی ہے، اس کی بہن بے پردہ ہے اور وہ بندہ استقامت، وہ بندہ پاور ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود اسے منع نہ کرے تو حضور فرماتے اسے جنت میں جانے کی دور کی بات بلکہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان شاہ شرافت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے تو کیا چاہیے ہمیں حیادار بنی، اخلاق والے بنے، کردار والے بنے۔ دیکھیے صحابی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، زخموں سے چور ہے، لہو گر رہا ہے۔ اب بتائیے ایک ہمارے ایک ذرا سا بلیڈ لگ جائے بلبلا اٹھتے ہیں کہ زخموں سے چور کر دیں، یہ تیروں کی بوچھار کر دی، تمام کیا ہے بازو تیروں سے چھلنی ہو چکے ہیں، یہ پیر تیروں سے چھلنی ہیں، آپ نڈھال ہو چکے ہیں، زخموں سے چور ہیں، زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کرے اسلام چھوڑ دو، بس کچھ مت کرو۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے اگر جب بات جان کی آ جائے اور پتہ ہے سامنے والا بندہ قتل کر دے گا تو اس ٹائم حکم ہے، شریعت یہ کہتی ہے تھوڑی دیر کے لیے جھوٹ بول دو، دل سے مت بولو، زبان سے بول دو، جان بچا لو۔ لیکن صحابہ کا ایمان دیکھیے، صحابہ کا ایمان دیکھیے، کہتے ہیں نہ تو ہم زبان سے بولیں گے نہ دل سے بولیں گے، جان تو چلے جائے لیکن ایمان نہیں جائے ہمارا۔ ٹھیک ہے نا، فتویٰ تو یہ ہے کہ زبان سے بول دو، لیکن تقویٰ یہ ہے نہ تو بندہ زبان سے بولے نہ دل سے بولے بلکہ کیا ہے اپنی جان کو قربان کر دے۔ تو صحابہ تقوی والے تھے۔ اب کیا ہے بادشاہ نے بڑا ظلم و ستم کیا لیکن یہ بندہ مان ہی نہیں رہا، اسلام کو نہیں چھوڑ رہا۔ بادشاہ کہتا ہے پتہ نہیں تمہارے نبی نے ایسا تمہیں کیا گھول کر پلایا، زخموں سے چور ہو، چھنی ہو چکے ہیں لیکن اسلام کو چھوڑنے پر راضی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہے بادشاہ حکم دیتا ہے ایک کڑھاؤ لے کر آیا جائے، ایک کڑھاؤ لایا جاتا ہے، اس کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے اور تیل ڈالنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس میں تیل ڈال دو، تیل ڈال دیا جاتا ہے، کڑھاؤ کے اندر تیل کھولنے لگتا ہے۔ پھر بادشاہ کہتا ہے کسی مسلمان قیدی کو لے کر آؤ، مسلمان قیدی کو لایا جاتا ہے اور پھر بادشاہ کہتا ہے، رومیوں کا بادشاہ کہتا ہے اس مسلمان قیدی کو اس کڑھاؤ کے اندر عبداللہ کے سامنے ڈال دیا جائے۔ جیسے ہی کڑھاؤ کے اندر کھولتے ہوئے تیل کے اندر اس مسلمان قیدی کو ڈالا جاتا ہے، جیسے ہی ڈالتے ہیں فوراً اس کا گوشت الگ ہو جاتا ہے، گوشت الگ ہو جاتا ہے، گوشت الگ ہو کر ہڈیاں رہ جاتی ہیں اور ہڈیوں کو باہر نکالیا جاتا ہے اور بادشاہ کہتا ہے اے عبداللہ دیکھو جو حشر اس کا ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بادشاہ کہتا ہے عبداللہ اب تو مان جاؤ اور تم کیا ہے ایمان پر ایسے ڈٹے ہوئے ہیں، اتنے میں نے حربے کر لیے، تمہیں زخمی ہو، آنکھوں سے تمہیں کیا ہے آنکھوں کے اوپر تمہارے زخم ہیں، ہاتھوں پہ تمہارے زخم ہیں، جسم کا کوئی حصہ نہیں جو تیروں سے چور رہی ہے اور کیا ہے لہو لہان ہو۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں تم سب کچھ کر سکتے ہو، مجھے قتل کر سکتے ہو، مجھے شہید کر سکتے ہو لیکن میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ اب کیا ہے بادشاہ حکم دیتا ہے ان کو بھی قریب لایا جائے۔ کڑھاؤ کے قریب عبداللہ بن حذافہ آ جاتے ہیں۔ اب عبداللہ بن حذافہ اس کڑھاؤ کے قریب آتے ہیں، آپ رونے لگ جاتے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ بادشاہ کے ذہن میں یہ آیا کہ لگ رہا ہے یہ آپ کو دیکھ کر ڈر گیا، یہ کیا ہے کڑھاؤ کے کھولتے ہوئے تیل کو
دیکھ کر ڈر گیا. وہ کہنے لگا عبداللہ بن حذافہ اب تو تم مان جاؤ, اپنی جوانی پر ترس کھاؤ, اپنی زندگی پر ترس کھاؤ, اور جو میں کہہ رہا ہوں آپ کہیں اس پہ کو مان جاؤ, اسلام کو چھوڑ دو, جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو, تمہیں بادشاہت سے نواز دیا جائے گا, میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح کے اندر دے دوں گا, آدھی بادشاہ تمہارے حوالے کر دی جائے گی. لیکن اللہ اکبر, عبداللہ بن حذافہ کیا فرماتے ہیں, توجہ سے پڑھیے لا الہ الا اللہ, ایمان تازہ ہو جائے. تب وہ سنیں بات یا چلے گی, اللہ میں انبیاء کے راستے پر چلا, صدیقین کے راستے پر چلا, صحابہ اور صالحین کے راستے پر چلا. اب دیکھیے صحابہ کا راستہ کیا ہے. صحابہ کا راستہ یہ تھوڑی ہے ہم بیٹھے بیٹھے کیا ہے خوب کہے, کھائے پیے, پیٹ موٹا کریں, اور جب کوئی جلسہ ہو خوب چیخ پھاڑ کر نعرہ لگا دیں مسئلہ ختم ہو جائے. نہیں, نعرے سے کام نہیں چلے گا. آپ کو قربانی دینا پڑے گی, خواہشوں کی قربانی دینا ہوگی, اپنے اخلاق و کردار کو سنبھالنا پڑے گا, برے اخلاق کو ختم کر کے نیک اخلاق لانا پڑے گا. اللہ اکبر. عبداللہ بن حذافہ کیا کڑاؤ کے سامنے کھڑے ہیں, آپ رونے لگے. بادشاہ کے ذہن میں آیا کہ شاید یہ ڈر گیا, آنکھ کو دیکھ کر ڈر گیا, کھولتے ہوئے کڑھاؤ کو دیکھ کر ڈر گیا. عبداللہ بن حذافہ سے کہتا ہے کیوں میری بات مانتے ہو کہ ایمان کو چھوڑتے ہو, اور تمہارے چہرے سے گھبراہٹ دکھ رہی ہے. عبداللہ بن حذافہ فرماتے ہیں اے بادشاہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تو مجھے کڑھاؤ میں ڈالنے والا ہے, میں اس لیے نہیں رو رہا, میں آنکھ کو دیکھ کر نہیں رو رہا, میں کھولتے ہوئے تیل کو نہیں دیکھ کر رو رہا, بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں میرے پاس ایک جان ہے جسے کچھ دیر کے اندر تو ظلم و ستم کے ذریعے مجھے شہید کر ڈالے گا, میری جان نکل جائے گی, میں مر جاؤں گا, میرا انتقال ہو جائے گا, میں شہید ہو جاؤں گا. مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ ایک جان ہے, یہ جان چلی جائے گی اور میرا خاتمہ ہو جائے گا, میں اس لیے رو رہا ہوں. اگر اللہ پاک میرے ہر جوڑ کے اندر جان پیدا کر دے, ہر جوڑ کے اندر جان ہو, ہر رگ کے اندر جان ہو, اور وہ ہر جان ایک ایک کر کے اللہ کے نام پر نکال دی جائے, میں تو اس لیے افسوس کر رہا ہوں. اے اللہ ایک جان ہے جس کی میں تیری بارگاہ میں قربانی پیش کر رہا ہوں, جس کو تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. اے اللہ اس طرح کی ہزاروں جانیں عبداللہ کے اندر پیدا ہو جائیں, اور عبداللہ ہر بار تیری محبت کے لیے قربان ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ مولانا زین العابدین صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہمیں رونا کب آتا ہے؟ اگر ہمارے دکان نہ چلے رونا آتا ہے, نقصان ہو جائے تو رونا آتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی مال چوری ہو جائے تب رونا آتا ہے. لیکن یہ دیکھیے اللہ کے پیارے کیوں رو رہے ہیں کہ اللہ ایک جان ہے, یہ تو ذرا دیر میں ختم ہو جائے گی, اللہ ہزاروں جانیں ہو جائے, اور ہر جان نکلنے سے پہلے مجھے تیروں سے مارا جائے, تیروں سے بوچھار کر دی جائے, میرا سینہ زخمی ہو جائے, میری آنکھیں نکال لی جائیں, میرے کانوں کے اندر کیا ہے سلائیاں ڈالی جائیں, میرے آنکھوں کے اندر سلائیاں پھیر دی جائیں, زبان کاٹ دی جائے, پیر کاٹ دیے جائیں, اور پھر مجھے شہادت مل جائے, پھر میں زندہ ہو جاؤں, پھر میرے ساتھ یہ ظلم کیا جائے. ایک بار نہیں, ہزار بار نہیں, بلکہ کروڑوں بار یہ ظلم کیا جائے, اور ہر بار میں اللہ تیری محبت تیری رضا کے اپنی جان کو قربان کر